اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روئے زمین کے دو بہترین علموں میں سے ایک علم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی علم ہیں، سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہیں، ان سب میں سے دو علم سب سے زیادہ قیمتی اور عظیم ہیں۔ ایک قرآن پاک اور اس کی تفسیر، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث۔ لوگ مختلف علوم پر زندگیاں خرچ کر دیتے ہیں، اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، اور لگاتے کس میں؟ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بالکل بیکار کام پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لائے ہیں، یہ پورا علم مل جائے تو سبحان اللہ بڑی بات ہے۔ اس علم کا ایک لفظ، ایک چھوٹا سا جملہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ پھر وہ مبارک الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، ان الفاظ کی تاثیر ہی کچھ اور ہے، ان مبارک الفاظ کی برکت ہی بڑی نرالی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک دعا سکھائی۔ دعا سکھاتے ہوئے الفاظ یوں آتے ہیں: وَآمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں آپ کے اس رسول پہ ایمان لایا یا اللہ جو آپ نے رسول بھیجے۔ وَآمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ دعا سکھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا مجھے سناؤ۔ انہوں نے دعا سناتے سناتے جب یہ لفظ پڑھے تو لفظ تھے آمنت برسولک الذی ارسلت۔ انہوں نے پڑھ دیا آمنت بنبیک الذی ارسلت، میں یا اللہ آپ کے اس نبی پر ایمان لایا جو آپ نے بھیجے ہیں۔ کہنے کو بات تو ایک ہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اصلاح فرمائی، فرمایا ایسے نہیں بلکہ یوں کہو آمنت برسولک الذی ارسلت۔ بات وہی ہے، صرف اتنا فرق تھا کہ آپ علیہ السلام نے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ چھوڑ کے اسی سے ملتا جلتا لفظ بولا، مترادف بولا۔ آپ علیہ السلام نے روک کے فرمایا ایسے نہیں، ایسے کہو، اس لیے کہ جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا، پڑھا دیا، سکھا دیا، کائنات کے سارے الفاظ مل کے اس کی برکت کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کے جب مبارک الفاظ یہاں پڑھے جاتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ کتنی رحمت، برکت اور خیر ملتی ہوگی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ کو ہی سنایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم حدیث کی ایک نرالی برکت یہ ہے کہ جو بھی علم حدیث پڑھنے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے جولیاں بھر کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت لے کے جاتا ہے، بے حساب لے کے جاتا ہے۔ کیسے رحمت ملتی ہے؟ فرمایا رحمت اس طرح ملتی ہے کہ یہ وہ مبارک محفل ہے جہاں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آتا ہے، قال رسول اللہ، آگے ہر آدمی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، مختصر ہے، آسان ہے، درود ہے، یہ پورا ایک درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم لاہور والے، وہ فرماتے ہیں روزانہ تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھو،
استغفار 100 دفعہ پڑھو، درود پاک 100 دفعہ پڑھو، جو مرضی درود پاک پڑھ لو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہی پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی درود شریف ہے۔ تو میں نے کہا بار بار حدیث پاک پڑھتے ہوئے آتا ہے رسول اللہ، آگے سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کریں ہم 1 گھنٹہ 50 منٹ بیٹھتے ہیں، کتنی بار یہ درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ ایک درود پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ آتی ہیں۔ اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے حدیث پاک کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک کا جو علم دیا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ کائنات کے 2 مقدس ترین علموں میں سے ایک علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب کروا دیتی ہے۔ آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، بڑوں کو، لیکن بہت ساروں سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے صدر کو، وزیر اعظم کو، اپنے آئی جی کو، اپنے ڈی سی کو، اپنے ڈی پی او کو، ان سب کو جانتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کا ان سے تعلق دعا سلام نہیں ہوتا۔ اور جس کا ہوتا ہے اس کی موج ہوتی ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ عیاشی جو آج ہمیں کروا رہے ہیں کل وہ خود بھی جیل میں اور ساتھ ہم بھی جیل میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کل وہ خود بھی پکڑے ہوئے ہوں، 1-1 روپے کا 1-1 بات کا حساب دینا پڑ رہا اور ساتھ ہم بھی پھنسے ہوئے ہوں۔ یہ بڑے کوئی بڑے نہیں ہیں، یہ بڑائی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ اصل بڑائی ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے، جو جتنا دین والا ہے وہ اتنا بڑا ہے، جو جتنی اچھی نماز والا وہ اتنا بڑا، جو جتنا تہجد گزار ہے وہ اتنا بڑا ہے، جو جتنا دین کا علم رکھنے والا وہ اتنا بڑا ہے۔ اور آپ دین کا علم ہی سیکھ رہے ہیں، روزانہ علم بڑھتا ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ تو اس حدیث پاک پڑھنے کا ایک فائدہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے۔ اور دنیا کے تعلق میں نے کہا یوں بھی ہوتے ہیں، 4 دن کی عیاشی ہمیشہ کی شرمندگی اور مصیبت ہے دنیا کے تعلق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی تعلق بھی ہو، اللہ کی قسم دنیا آخرت ہر جگہ عزتوں کے لیے کافی ہے، ہر جگہ عزتوں کے لیے کافی ہے۔ یہ سچی عزت سچے تعلق سے ملے گی، اور سچا تعلق مل رہا ہے آپ کو اس حدیث پاک کی برکت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احادیث ہمیں دی ہیں، یہ بڑا قیمتی خزانہ، بڑا تحفہ ہے، بڑا تحفہ۔ ان احادیث والے علم کی تعریف خود اللہ نے کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ذکر آتا ہے، قرآن کریم اس کو حدیث صرف نہیں کہتا بلکہ قرآن پاک اس کو حکمت کہتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، عقل مندی اور سمجھداری کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرا رسول تمہیں کتاب بھی اللہ کی سکھاتا ہے اور تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ یہ سمجھداری، یہ حکمت، یہ عقل مندی کی باتیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث ہیں۔ ہر جگہ یہاں ان الفاظ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث وہ ہیں جن کی تعریف اللہ فرماتے ہیں۔ اور ان کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے جنہوں نے پاکستان کا سب سے پہلی پرچم کشائی کی تھی۔ تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار تھا، کراچی میں ان کی قبر ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی مبارک باتوں کو حدیث کہنا دراصل یہ بھی قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن پاک میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو حدیث امر کا صیغہ ہے، مصدر اس کا بھی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک گفتگو کو اللہ نے حدیث قرار دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کیا ہیں؟ مولانا بتا کے گئے، مولانا عبدالشکور صاحب پرسوں فرما رہے تھے نا کہ جو حضور علیہ السلام نے زبان اقدس سے فرما دیا وہ سارے کا سارا حدیث ہے۔ ہم کہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بات ہی غلط ہو، ہم زبان سے نکالیں ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، ہم زبان سے نکالیں ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت ہو، برائی ہو، پتہ نہیں ہم کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کائنات کی واحد ہستی ہیں، اور تمام انبیاء وہ واحد طبقہ ہے کہ جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں سچ ہی سچ ہوتا ہے۔ نبیوں کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ہر لفظ کی گارنٹی اللہ نے دی ہو۔ اچھا، گارنٹی دینے والے بھی فرق ہوتا ہے نا، گارنٹی دے رہا ہے اس کی گارنٹی وہ دے رہا ہے، اس کی وہ دے رہا ہے، اور حضور علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کی گارنٹی خود اللہ پاک دیتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میرا پیغمبر اپنی چاہت سے کچھ نہیں بولتا، وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ وحی سے بولتے ہیں۔ ایک ایک لفظ آپ علیہ السلام کا ایسا ہے جس لفظ کی گارنٹی اللہ پاک نے دی، اور آپ علیہ السلام کے میں نے کہا کہ جو زبان سے فرما دیا وہ بھی حدیث، اور جو عملاً پریکٹیکلی کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، یہ زبان اقدس سے فرمایا تو بھی حدیث۔ اور سنن ابی داود میں، جامع ترمذی، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورا وضو کر کے دکھایا، اس میں زبان اقدس سے تو کچھ نہیں فرمایا کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں پھر کلی کرنی ہے، اس حدیث پاک میں عملی طور پہ کر کے دکھایا سارا وضو، اور دھونے والے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا۔ سر کا مسح دھونا تو نہیں ہے نا، مسح تو مسح ہے، وہ ایک دفعہ ہی ہوگا، لیکن دھونے والے اعضاء کو 3 دفعہ دھویا، تو پتہ چلا کہ 3 دفعہ دھونا بھی حدیث ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے یہ لفظ بولے نہیں ہیں، صرف عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے۔ تو جو حضور نے کر کے دکھا دیا وہ بھی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے جو اعمال صادر ہوتے رہے، آپ چلتے تھے رستے کی دائیں طرف، آپ علیہ السلام بازار میں آتے تو اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، شور نہیں کرتے تھے کبھی بھی۔ آپ علیہ السلام کا لہجہ دھیما ہوتا تھا، لہجہ آپ علیہ السلام کا دھیما آہستہ لہجہ ہوتا تھا، بہت زور سے بولنے والے نہیں تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی مبارک عادات ہیں، اور یہ سب کچھ بھی حدیث پاک ہے۔ آپ علیہ السلام کی معمولی سی بات بھی اگر ہو تو اس پہ بھی اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے گارنٹی۔ آپ کی جیب میں نوٹ ہے، آپ کی جیب میں نوٹ ہے، نوٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور بڑی تعداد کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ لکھا ہوتا اسٹیٹ بینک آف، لکھا ہوتا بینک دولت آف پاکستان، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، اور حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔
یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے پیسے استعمال کرتے ہوئے، لکھا ہوا کیا ہے۔ میں مختصر اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، کاغذ کا نوٹ ہے، اب قیمتی چیز اس کے بدلے دے دیتے ہیں اور لیتے کیا ہیں؟ کاغذ۔ آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ موبائل 30,000 کا ہے، مجھے یہ 30 پکڑو، مجھے موبائل دو، یہ تو استعمال کی چیز ہے، کام کی چیز ہے، کاغذ کس کام کا ہے؟ لیکن اب لے لیتے ہیں، کیوں بھلا؟ اس پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، بہت ساری باتوں میں سے ایک لکھی، حکومت پاکستان کی ضمانت گارنٹی سے جاری ہوا ہے، اور اسٹیٹ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ تو یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گارنٹی، حکومت کی گارنٹی ہے، یہ ایک سادہ کاغذ ہے، اللہ کی قسم نوٹ کی حیثیت کاغذ سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک کاغذ کو اتنا قیمتی بنا دیتی ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں اسی سے خریدتے ہیں، بڑی بڑی سونا خرید لیتے ہیں، ہیرے اس کاغذ کے ذریعے خرید لیتے ہیں۔ اگلا راضی ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ بادشاہ گورنمنٹ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، حکومت نے گارنٹی دی ہے، ہو سکتا ہے آج گارنٹی دینے والی حکومت کل خود نہ ہو۔ جو اسٹیٹ بینک ضامن ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے اللہ نہ کرے ہو ہی نا، وہ غیروں کے ہاتھ لگ جائے جیسے لگ گیا تھا، تو کہاں گئی ضمانت آپ کی؟ کاغذ پہ اتنا اعتبار، قیمتی ترین سونا چاندی ہیرے بیچنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، کاغذ لے لیتا ہے کیونکہ گارنٹی بڑی مضبوط ہے، گورنمنٹ نے دی ہے گارنٹی۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک ایک بدن کی ایک ایک ادا کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اللہ گارنٹی دینے والی ذات ہے۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے پیغمبر کی نظر بھی اٹھتی ہے تو کبھی غلطی نہیں کرتی۔ یہ گارنٹی میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے، کوئی بڑا آ جائے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک جو کیا ٹھیک کیا، لیکن سبحان اللہ حضور کی گارنٹی بھی ہے، اور گارنٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لیے بڑا ہی قابل احترام ہے، اور قابل احترام کیوں نہ ہو؟ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، حضور کی اداؤں کا نام بھی حدیث ہے، حضور کے فرمان کا نام بھی حدیث ہے، حضور کی ہر ادا کو اللہ ضمانت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دو حکم دیے، فرمایا اللہ کا حکم مانا کرو۔ کون سا حکم؟ جو بھی ہو، جو اللہ کہہ دے تمہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی۔ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کا بھی حکم مانا کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ دیکھیں ہم غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، میں کہتا ہوں یار اس کی ساری باتیں مان لیا کرو، ہو سکتا ہے کبھی یہ غلط بھی کہہ جائے، میں اعتبار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ساری مان لو، جب بھی بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے، ممکن ہے کبھی غلط بھی بول جائے، میرا اعتبار بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس پہ اعتبار ہے، تو میرا اعتبار بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی گارنٹی خود اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نبی کی ہر بات کو مانو، ہر بات کو مانو، رسول کی بات مانو۔ کون سی؟ بس ہر بات کو، جو حضور فرمائے کر دو بس۔ اور یہ گارنٹی نبیوں کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی، بلکہ باقیوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو یہ شریعت کے مطابق کہے وہ ضرور مانو، اور اگر کوئی خلاف شریعت کہے تو کوئی نہیں مانو، انکار کر دو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، نبی علیہ السلام نے خود سکھایا، فرمایا خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ جس بات پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ بات کہنے والی ماں ہو، باپ ہو، استاد ہو، پیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ٹھکرا دو، لیکن اللہ کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹھکرا سکتے۔ لیکن حضور کی باری ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور کیسا؟ حسنہ، بہترین نمونہ موجود ہے۔
ماڈل وہ ہوتا ہے جو خود ٹھیک ہو. بھٹے پہ اینٹیں بنتی ہیں نا، تو وہ کیسے بنتی ہیں؟ اینٹیں بنانے والا مزدور، اس کے ہاتھ میں ایک سانچہ ہوتا ہے، وہ لوہے کا ڈبہ سا ہوتا ہے، جو اس پہ بنا ہوا ہے، جہاں سے ٹیڑھا ہے، سیدھا ہے، جیسے ہے مڑا ہوا ہے، اینٹ اسی طرح کی بن کے نکلے گی. سانچہ ہے، ماڈل ہے، ماڈل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں خدا نخواستہ بالفرض غلطی کا امکان ہوتا نا، تو دین جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے سانچے میں ڈھل کے آیا ہے، پھر ہمارا دین کبھی بھی ٹھیک نہ ہوتا. آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں فرق ہوتا نا کوئی، تو دین میں فرق ضرور آتا. اور جس اللہ نے حضور کو بنایا، جس اللہ نے دین کو بنایا، دونوں کو دیکھ کے اللہ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے کر رہا ہے، بس وہی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور ہے بھی بہترین نمونہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کیا ہیں؟ جو آپ نے زبان اقدس سے فرما دیا وہ حدیث ہے، اور جو آپ علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا وہ بھی حدیث ہے. اور آپ علیہ السلام کے سامنے کسی بالغ مسلمان نے کوئی کام کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو غلط نہیں کہا. کسی بالغ مسلمان نے کوئی کام آپ کے سامنے کیا اور آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا، اور اگر حضور نے اسے غلط نہیں کہا تو یہ بھی حدیث ہے کہ ہم کہیں گے حدیث سے ثابت ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ ہمارے اور نبیوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم غلطی دیکھ کے برداشت کر لیتے ہیں. شادی یا ناچ گانا سب چل رہا ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، ناچ گانا بھی کروا رہے ہیں. لیکن پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتے، گارنٹی ہے. نبی کی ذات کبھی خاموش نہیں رہے، حضور روکیں گے، کوئی بھی نبی ہوں گے وہ روکیں گے. بلکہ ایک بڑا دلچسپ قصہ بھی ہے 16ویں پارے کے شروع میں، 15ویں کے آخر سے لگتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کا ایک جھلکی عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیٹھے اپنے لوگوں کو اللہ کا دین سکھا رہے تھے، اور سبحان اللہ پیغمبر کا علم تو بڑا کمال کا ہوتا ہے. لوگ بڑے محظوظ ہو رہے تھے، کمال کی باتیں سن رہے تھے. ایک آدمی نے وجد میں آ کے پوچھ لیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اتنا کمال کا علم آپ کو دیا ہے، کیا کائنات میں کوئی اور بھی ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی اور ایسا ہوگا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دانست کے مطابق فرمایا نہیں، کیونکہ وہ کسی کو نہیں جانتے تھے. وقت کا پیغمبر ہونا یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ علم والا اللہ نے نہیں پیدا کیا. اللہ پاک نے اس بات پہ گرفت فرمائی. موسیٰ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ اللہ ہے، یاد رکھنا. انبیاء کو شان اللہ نے دی ہے، لیکن جب اللہ چاہے اللہ اپنے نبی کو بھی پوچھ لے بھی یہ کیوں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے سے بڑا علم والا کوئی نہیں؟ آپ نے کیوں کہا؟ میں نے کہا اللہ پوچھ سکتا ہے. سیدنا یونس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی نافرمان قوم پہ کل اتنے بجے عذاب آ جائے گا. وعدہ ہو گیا. اب وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے. انہوں نے دیکھا کہ جس قوم کو صدیوں سمجھایا، سال ہر سال محنت کی، سمجھے تو ہیں کوئی نہیں. اب یہ اگلے چند گھنٹوں میں کب مسلمان ہونے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عذاب ویسے آ رہا ہے، اللہ نے پھر بھی کہنا ہے بھی آپ نکلو، ہم نے ان کو عذاب دینا ہے. تو وہ بغیر پوچھے ہی نکل پڑے. جہاں تعلق زیادہ ہو معمولی سی بات بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یونس علیہ السلام کو، اللہ پاک ناراض ہوئے کہ آپ ہمارے پوچھے بغیر نکلے کیوں ہیں؟
اگرچہ کچھ دیر بعد نکلنا ہی تھا، ہم نے خود کہنا تھا، پر آپ کیوں نکلے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کسی جاننے والے نے کہا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے کوئی، اس کی وجہ سے کشتی نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، یہ اللہ کا واسطہ وہ غلام چھلانگ لگائے، اس نے تو بچنا کوئی نہیں، ہمیں بچا لے ورنہ ہم بھی ساتھ غرق ہوں گے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام سمجھ گیا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ انہوں نے پھر چھلانگ لگائی اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ وہ اگلا واقعہ پیش آیا۔ اللہ نبیوں کو عزت دیتے ہیں، شان دیتے ہیں، لیکن اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبیوں سے بھی پوچھ لے کہ ایسا کیوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب شروع ہو گیا، آسمان سے بے تحاشا پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پھوٹ رہا ہے، نکل رہا ہے، پانی پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے۔ ایک بیٹا نافرمان وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں جی، ہمیں آپ کی کشتی کی کوئی ضرورت نہیں، بچنے کے لیے کوئی ضروری ہے کشتی میں بیٹھے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اللہ اکبر، وہ تھا ہی کافر۔ نوح علیہ السلام بلاتے رہے، لیکن بہرحال وہ پہاڑ کی طرف چلا گیا، کشتی میں نہیں آیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بڑی سی موج آئی جیسے سمندر کی لہریں، اور وہ بہا کے لے گئی ان کے بیٹے کو، سامنے باپ کے سامنے بیٹا غرق، باپ تو تھے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے غرق ہوتا بیٹا دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ بیٹا ظاہر ہے کہ میرے گھر کا فرد ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بھی بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی، تو یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، گھر کا فرد ہے، تو وہ ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ آپ ہی سارے فیصلے کرنے والے ہیں، تو یا اللہ اس کو بچا لیں۔ دعا کی، اللہ پاک ناراض ہوئے، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ آپ کی گھر کا فرد نہیں ہے، آپ کے گھر کا فرد نہیں۔ اللہ، سگا بیٹا ہے، گھر کا فرد نہیں، پتہ چلا کیوں نہیں فرد، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ اگر اپنا ذاتی کردار اچھا نہ ہو، پیغمبر کا بیٹا بھی مردود ہو جاتا ہے۔ فیصلے نسبتوں پہ نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں رواج ہے، لوگ کہتے ہیں میں سید ہوں، ٹھیک ہے بھئی ہوگا تو سید ہوں، سنت کو کاٹ کے پھینک دو، سید ہے، اور چاہے وہ اللہ کے پیاروں کو گالیاں دیتا پھرے، سید ہے، اور چاہے سود لیتا پھرے، سید ہے، شراب پیے، بھنگ پیے، نشہ کرے، سید ہے، ظلم کرے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اول تو وہ پاک خاندان ایسی حرکتیں کبھی بھی نہیں کرتا، یہ جو کر رہا ہے نا، زبان سے سید کہہ رہے، اپنے عمل سے بتا رہے میں کچھ اور ہوں، اپنے عمل سے بتا رہے میں غلط کہتا ہوں، میں ہوں کچھ اور چیز۔ اور اگر بالفرض کوئی سچ مچ سید ہو کے بھی ان کاموں پہ لگا ہوا ہے تو یاد رکھیں پھر وہ سید کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح یہ آپ کا بیٹا تو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے، اجنبی ہے، کچھ نہیں لگتا آپ کا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن حضور بھی فرما دیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، جا۔ آپ نے اپنے گھر کے افراد کا نام لے لے کے فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخرت کی خود فکر کرو، قیامت کے دن نسبت صرف نہیں کام آئے گی،
کام آئے گی، لیکن صرف نسبت کام نہیں آئے گی۔ اپنے چچا عباس کا نام لیا، فرمایا میرے چچا اپنی فکر خود کر لو، قیامت کے دن خالی نام کام نہیں آئے گا میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے ناراض ہوئے، اور میں کیوں کہا، اگر آپ یہ بات کہ دوبارہ کہیں گے نا تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں بغیر علم کے کہہ بیٹھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ آپ نے میری یہ غلطی معاف نہ کی، مجھ پہ رحم نہ کیا، میں بھی نقصان اٹھانے والا میں ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کوئی جگہ ایسی آ جاتی ہے اللہ پاک بتاتے ہیں کہ اللہ اللہ ہی ہے، جتنی بھی کسی کی شان اونچی ہے وہ شان اونچی کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ جب چاہے جس مرضی سے پوچھ لے کہ ایسا کیوں ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ اللہ ناراض ہوئے، کیوں کہا آپ نے، ہم سے پوچھ لیتے، اب تو کلیم اللہ نا، ہم سے پوچھ لیتے۔ اچھا ایسا کرو، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑا علم والا کون ہے، بتاتے ہیں۔ ہمارا بندہ ہے خضر، وہ جن کو خواجہ خضر بولتے ہیں، فرمایا ان سے وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ والے تھے، فوراً عرض کی یا اللہ وہ جو مجھ سے زیادہ علم والے ہیں میں چاہتا ہوں میں ان سے مل لوں اور کچھ سیکھ لوں۔ نبی ہو کے بھی علم سیکھنے کا شوق، حضور علیہ السلام کو اللہ نے اولین آخرین سب نبیوں کا علم جمع کر لے، اللہ نے حضور کو زیادہ علم دیا ہے، لیکن آپ کو بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے پیغمبر اللہ سے مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ اور علم عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے ان کا پتہ بتائے، میں جاؤں گا، ملوں گا، سیکھوں گا ان سے۔ معلوم ہوا ساری زندگی سیکھتے رہنا چاہیے، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے مجھے بڑا آتا ہے، نہیں، یہ جہالت کا جملہ ہے، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ گئے موسیٰ علیہ السلام، ایک بڑا دلچسپ لمبا واقعہ ہے، ملاقات ہو گئی ان کی۔ ملاقات کے بعد مجمع البحرین پہ ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی سلام کیا۔ حضرت خضر فرمانے لگے انا بِأَرْضِكَ السلام، اس علاقے میں سلام کہنے والا، اتنی سمجھداری والا جملہ بولنے والا اس علاقے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کہیں اور کے ہیں، مسافر ہیں، کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو پوچھنا نہیں پڑا، حالانکہ ان کی ملاقات پہلی دفعہ ہے، علم ان کا زیادہ تھا۔ کہتا اچھا آپ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ تو نہیں ہیں؟ کہا جی وہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، فوراً پہچان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو جو علم و ہدایت بخشا ہے مجھے بھی آپ سکھا دیں، تو کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ لوں کچھ عرصہ؟ انہوں نے فرمایا اجازت تو ہے، لیکن انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ رہ کے آپ سے صبر کوئی نہیں ہونا، یہ میں پہلے بتا دوں۔ کیا خیال ہے وہ کوئی بے صبرے تھے؟ نہیں، نبی صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ حضرت خضر نے پہلے بتایا آپ میں اجازت ہے میرے ساتھ رہ لیں، پر آپ نے صبر نہیں کر سکتا، اور میں منع کر رہا ہوں اگر ساتھ رہنا ہے رہ لیں، لیکن سوال کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جی ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، یہ کیا ہوا کہ میں صبر نہ کروں، اللہ نے صبر دیا مجھے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں آپ کی بات مانوں گا۔ وہ ان کو ساتھ لے کے چلے، ایک ساحل سمندر پہ ملاقات ہوئی تھی، جہاں بحری جہاز میں بیٹھے اور اگلے کنارے، اب بحری جہاز بڑا خوبصورت نیا بالکل، تو بحری جہاز والوں نے
جب پہچان لی حضرت خضر کو تو انہوں نے حضرت خضر اور ان کے شاگرد موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کو احترام بھی دیا اور کہا جی ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، آپ سے ہم کرایہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ جہاز اگلے کنارے لگنے لگا تو حضرت خضر اٹھے اور اس بحری جہاز کا ایک پھٹا توڑ دیا، وہ پھٹوں سے جوڑ کے بناتے پھٹا توڑ دیا اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتها لتغرق اہلها، حضرت یہ کون سا کام کیا آپ نے، غرق کرنے کی صلاح ہے، بیڑا غرق کرنا سا، پانی اندر آ جائے گا۔ اور قوم حملون بغیر نول، بخاری شریف میں آتا ہے یہ اتنے اچھے لوگ کہ انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا احتراما، اور آپ نے کیا کر دیا، بغیر کسی وجہ کے اٹھے اور پھٹا توڑ دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، معذرت میں بھول گیا تھا کہ میں نے بولنا نہیں ہے، تو ایسا ہے کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، آئندہ میں نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معاف کیا۔ آگے گئے، ساحل سے اترے، آبادی میں داخل ہوئے، فوجد غلاما، وہاں ایک دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک لڑکا وہاں پہ ہے، تو انہوں نے اس لڑکے کو پکڑا اور فقتلہ، قتل کر دیا۔ آبادی میں داخل ہوئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک کو پکڑ کے قتل کر دیا حضرت خضر نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، بڑا غلط کام کیا آپ نے، اس طرح بیچارے بے قصور آدمی کو مار ڈالا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا آپ سے صبر کوئی نہیں ہونا میرے ساتھ رہ کے۔ تو یہ فرمانے لگے اچھا یاد نہیں رہا، اچھا ایسے کریں ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، میری یہ غلطی بھی معاف کر دیں، اور اگر میں نے آپ سے دوبارہ پوچھ لیا نا کوئی بات کی تو بے شک مجھے واپس بھیج دینا، ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو جائے گا، 2 دفعہ تو میں نے غلطی کر لی ہے، اگر تیسری دفعہ کی تو بے شک معاف کر دینا۔ تھوڑا آگے گئے، ایک بستی سے گزرے، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، انہوں نے دیکھا کہ گلی میں سے گزرتے ہوئے یہ اس گھر والے کی تو دیوار بالکل گرنے والی ہو گئی ہے۔ اس بستی میں جب آئے تھے تو بڑے سفر سے آ رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے کہا اسی کو نہیں دینا کھانا، کوئی کھانا شانا نہیں، ساری بستی ایسے لوگوں کی کوئی بھی کھانا دینے والا نہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوٹلنگ کا نظام اس طرح نہیں تھا، تو لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، سفر تو سب کو کرنا پڑتا ہے نا، مسافروں کو کھانا دینا ایک عام رواج تھا۔ تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، ٹینشن تو ہوئی کہ یار بڑے عجیب لوگ ہیں۔ اچھا گزرتے ہوئے دیوار دیکھی تو حضرت خضر نے کہا کہ اچھا موسیٰ یہ دیوار گرانی ہے اور دوبارہ بنانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شاید سوچا ہو کہ چلو اب تو مزدوری مل گئی ہے، 4 پیسے بھی مل جائیں گے، کھانا کھا لیں گے۔ بہرحال دیوار گرائی اور دیوار بنائی، اور دیوار بنا کر فارغ ہوئے تو حضرت خضر نے کہا چلو آگے فری میں بنا کے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ لوگ اس رعایت کے قابل تو نہیں ہے کہ ان کا بندہ فری میں کام کرے، اور کام بھی اتنا بڑا ہم نے کیا ہے، اگر آپ چاہتے تو کم از کم مزدوری تو لے سکتے تھے، ان سے بنتی ہے مزدوری، وہ تمہارا حق ہے۔ انہوں نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس جاؤ، یہ سوال ہی آپ کی اور میری جدائی کا سبب ہے، آپ واپس جائیں۔
میں نے پہلے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے۔ اور سنو، یہ جو باتیں دیکھی ہیں ان کا جواب لیتے جاؤ۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو کشتی والے تھے نا مجھے بھی بڑے اچھے لگے، یہ مسکین غریب لوگ تھے، روپیہ روپیہ جوڑ کے انہوں نے یہ جہاز بنایا تھا، ایک روزگار کا ذریعہ۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب ہونا چاہیے۔ بھئی عیب کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس ساحل کے پار جس ملک میں ہم لنگر انداز ہونے لگے تھے نا، اترنا تھا جہاں، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، اس کو کوئی اچھا جہاز مل جائے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ انہوں نے ہم سے بھلا کیا، عزت دی، کرایہ نہیں لیا، تو اچھائی کا بدلہ اچھائی تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اس بادشاہ نے ان کا خوبصورت جہاز دیکھ کے قبضہ کر لینا ہے، یہ روتے پھریں گے، تو میں نے ان کے جہاز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فرنٹ کا جو پھٹا تھا وہ توڑ دیا۔ بادشاہ کے جو اہلکار تھے انہوں نے دیکھا اچھا یہ ٹوٹا ہوا، چھوڑو رہنے، اس پہ ہم قبضہ نہیں کرتے۔ تو دیکھنے کو میں نے نقصان کیا لیکن بڑے پریشانی اور تکلیف سے بچا دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وہ جو لڑکا تھا نا جس کو میں نے قتل کیا ہے، اس کے والدین ایمان والے نیک لوگ ہیں، اور اس لڑکے کا حال یہ تھا کہ اس کی طبیعت کفر کی طرف مائل تھی، تھوڑا بڑا ہو کے کافر اور مرتد بننا تھا اس نے، اور ماں باپ ساری زندگی روتے پھرتے، اور آخرت میں یہ بھی جہنم میں جاتا۔ ان نیک ماں باپ پہ اللہ نے احسان کر کے مجھے حکم دیا اس لڑکے کو بالغ ہونے اور کفر تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دو۔ میں نے قتل کر دیا، وہ کفر تک بھی نہ گیا، ایمان کی حالت میں چلا گیا، آخرت بن گئی۔ اور فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ اس کی جگہ کوئی نیک اولاد دے دے گا۔ اس سے سمجھ میں آئی کہ اللہ نہ کرے اولاد میں سے کوئی وفات پا جائے۔ ہمارے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مر گیا جی، بڑا دکھ ہوا، ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان ماں باپ کو اس سے بھی بہتر وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، زیادہ رحم دل قسم کا بچہ اللہ نے ان کو دوبارہ عطا فرمانا ہے، اس لیے اللہ نے یہ واپس لے لیا، وہ دے دیا۔ بھئی کسی کو اگر ہم ویوو کا موبائل دے کے پھر اس سے واپس لے لیں اور اس کو آئی فون دے دیں تو زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ اللہ نے جو بچہ دیا تھا ان کو پہلے وہ واپس لے لیا، اس سے بہتر دے دیا اللہ پاک نے۔ تو فرمایا کہ وہ جو دیوار والی بات ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو دیوار تھی یہ تھی شہر میں دو یتیم بچے رہتے تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس نے مرتے ہوئے یہ سوچا کہ بچے میرے چھوٹے ہیں، میرے پاس سونا ہے، کافی دولت ہے میرے پاس، آج بچوں کو دوں، ان کو کیا پتا کیسے سنبھالنی ہے، ضائع ہو جائے گی، کسی اور کے حوالے کروں، ہو سکتا ہے وہ ان کو دے ہی نہ، وہ خود قابض ہو یا جیسے ہوتا ہے۔ اس نے ایک سکیم لڑائی، نیک آدمی تھا نا، اللہ والا، اللہ والا اپنے نیک، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے کام بنا دیتے ہیں، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اس اللہ والے نے اپنے گھر کی دیوار گرائی، اس بہانے کے ہم دیوار نہیں بنانے لگے، اور رات کے اندھیرے میں دیوار کی بنیادوں کے اندر وہ خزانہ دفن کر کے مٹی ڈال دی۔ مستریوں سے کہا بنا دو، بنا دی، بات ختم ہو گئی۔ اب دیواریں 20-20 سال تو کھڑی رہتی ہیں۔
اور اللہ کے حکم سے جب یہ بچے جوان ہوئے، پیسہ سنبھالنے کے قابل ہوئے، جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ اللہ نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھیجا، اتنی زمانے کے علم اور نیکی والی شخصیات کو، وہ آئے، انہوں نے دیوار گرائی، بنیادیں کھودیں، بنیاد میں سے یہ خزانہ نکالا۔ کوئی اور مستری مزدور ہوتا پتہ نہیں کیا بنتا۔ اللہ نے پسندیدہ لوگ، تسلی والے لوگ بھیجے، انہوں نے خزانہ نکال کے چپ کر کے بچوں کے حوالے کر دیا۔ وہ امانت جو اللہ کے حوالے کر کے گیا تھا، آج وقت آنے پہ اللہ نے ان کے حوالے کر دی ہے، اور فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی اللہ کے حکم سے کہ وہ خزانہ دیں، بات دیوار کی نہیں ہے۔ دیوار جب بنی تھی اس وقت بھی دیوار مقصد نہیں تھا، آج جب گری ہے تو پھر بھی دیوار مقصد نہیں، مقصد امانت پہنچانا ہے، یہ ہمارے ذمہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی صبر کیا انہوں نے؟ نہیں نہ کیا۔ اور یہی بات حضرت خضر پہلے کہہ رہے تھے۔ ایک ہوتی ہے عام بے صبری جو ہم لوگ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑنا، ضد کرنا، یہ پیغمبروں میں بے صبری ہرگز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے ذمے جو اللہ کی طرف سے دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے، جب اس ذمہ داری کے خلاف بات ہوتی ہے، پیغمبر کا بولنا بنتا ہے، چپ رہنا بنتا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت خضر نے کہا تھا میں نے وہ کچھ کرنا ہے جو آپ کو لگے گا غلط ہو رہا ہے، پھٹا توڑ دیا، بچہ مار دیا اور دیوار بنائی، پیسے نہ لیے ان لوگوں سے، تو یہ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن اس میں حکمتیں ہوں گی رب العالمین کی، مجھے حکم ہے میں نے کر دیا۔ تو اس لیے نبی کا ایسے موقع پہ چپ رہنا غلط ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں رسول کا، نبی کا یہ منصب ہے، وہ غلط چیز دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتے۔ اگر غلطی ہوگی نبی ضرور بولیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہو۔ اب واپس آئیں حدیث کی طرف۔ میں نے کہا حدیث وہ بھی ہے جو حضور نے فرما دیا، حدیث وہ بھی ہے جو عملی طور پہ کر دیا، حدیث وہ بھی ہے کسی بالغ مسلمان نے کوئی کام کیا، حضور چپ رہے۔ اب سمجھ آئی نا چپ رہنے کی؟ نبی اور غلط پہ چپ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو حضور چپ رہے ہیں، حضور کا خاموش رہنا مہر لگانا ہے، اور جس کام پہ حضور مہر لگائیں وہ حدیث بن جاتی ہے۔ کہنے کو کسی اور نے کیا، حضور کی خاموشی کی وجہ سے وہ بھی حدیث بن گئی۔ کائنات میں کوئی اور ہے جس کی خاموشی بھی حدیث بن جائے، جس کی خاموشی بھی حدیث بن جائے؟ یہ منصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم حدیث کے لیے ہمیں بٹھا لیا ہے، تو ایک تو ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں، صبح بھی شام بھی چلتے پھرتے، یا اللہ شکر ہے اس مبارک علم کے ساتھ آپ نے جوڑ لیا۔ اور دوسرا یہ کہ پابندی کریں، اور تیسرا یہ کہ دوسروں کو ساتھ لایا کریں، دوسروں کو آنے کی دعوت دیا کریں، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان رونقوں میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں رونق کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن پہلے دن درس حدیث شروع ہوا تھا، اس نیت سے شروع کیا تھا کوئی ایک بھی مل گیا نا اس کو بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ، تو ہمیں ضرورت رونق کی نہیں ہے، لیکن آنے والوں کا نفع ہے۔ نفع اس لیے کہ یہ باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ گمراہیوں کا، فتنوں کا زمانہ ہے، اس دور میں حضور کی حدیثیں سنتے رہیں سبحان اللہ، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت ہمیشہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب